اللهم لبيك لبيك لا بسم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دنیا میں کسی سے محبت یا کسی سے تعلق ہو اور وہ کمزور ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب سے زیادہ مضبوط تعلق اور سب سے زیادہ محبت اپنے خالق اور اپنے مالک سے ہونی چاہیے، اور اس تعلق میں کبھی بھی درار نہ آئے۔ محبت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے، اچھا تعلق ہمیشہ قربانی مانگتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہم سے قربانی ہی مانگتے ہیں، کیونکہ محبت کے اظہار کے لیے تحفہ دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو تحفہ پسند ہے وہ قربانی کرنا بہت پسند ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے ذی الحجہ کے دن سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ قربانی کی جائے۔ اگر ہمارے محبوب کو، ہمارے رب کو اتنی زیادہ قربانی پسند ہے تو کیوں نہ اس میں کوشش کی جائے کہ ہم بھی قربانی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ کون قربانی کرے، کس پر قربانی واجب ہے، اور جواب ملتا ہے صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ تو صاحب نصاب دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو یعنی صاحب نصاب وہ ہیں جن پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ آپ کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، یا اس کے برابر نقدی ہے، یا اس کے برابر ضرورت سے زائد اشیاء ہیں، اور آپ پہ قرضہ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ بھی آپ پہ فرض ہوگی اور قربانی بھی۔ اور اگر آپ صدقۃ الفطر والے صاحب نصاب ہیں، یعنی قربانی کے دنوں میں آپ کے پاس یہ سارا نصاب موجود ہے اور آپ مقروض بھی نہیں ہیں، تو اس صورت میں آپ قربانی کر سکتے ہیں، آپ کی قربانی بھی فرض ہے۔ اور اگر وقتی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ قرضہ لے کے قربانی کریں اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں یہ قرضہ اتار دوں گا، اس صورت میں بھی قربانی آپ کے لیے، آپ کی قربانی جائز ہے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی صاحب نصاب نہیں ہوئے تھے، اور نہ ہی کبھی مسلسل آپ کے گھر روٹی پکی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب مدینہ میں ہم آئے آل محمد تو 3 دن سے زیادہ کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، مسلسل 3 دن کبھی کھانا نہیں پکا تھا ہمارے گھر۔ پھر بھی آپ ہر دفعہ قربانی کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ میں آئے تو 10 سال آپ نے قربانی کی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے قربانی نہیں کی، کیونکہ قربانی محبت کا اظہار ہے، اور اگر آپ کے محبوب کو قربانی پسند ہے تو قربانی کرنے میں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کے وقت جو دل کی حالت ہوتی ہے وہ پیسے دیتے وقت، سڑکیں بناتے وقت نہیں ہوتی۔ جب جانور کے گلے پہ چھری پھیری جا رہی ہوتی ہے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ جب آپ مجھے طلب کریں گے تو میں بھی حاضر ہو جاؤں گا، کیونکہ محبت میں کوئی بھی چیز بچا کے نہیں رکھی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وسعت کے باوجود جو قربانی نہ کرے وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں بھی حاضر نہ ہو۔ جس شخص کی ہمت نہیں ہے اور اس کی اتنی آمدنی بھی نہیں ہے اور اس کا دل بھی کر رہا ہے، وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے بھی ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ میرے پاس قربانی کے لیے کوئی جانور نہیں، ایک دودھ دینے والا جانور ہے، اس کو میں ذبح کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ اسلام اعتدال کا دین ہے، وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ تم عید کی نماز کے بعد اپنے بال ناخن کاٹنا، یہی اللہ کے نزدیک تیری قربانی ہے، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ذو الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی تک اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے جائیں۔ نو ویکسنگ، نو پلکنگ، نو تھریڈنگ۔ عید کی نماز کے بعد ناخن کاٹنے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ساری تیاریاں مکمل کر لی جاتی ہیں، لیکن عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد باقی تیاری کو مکمل کیا جائے۔ اس طرح حج والے، قربانی والے، بغیر قربانی والے ایک کام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اسلام ہر ایک کو نیکی کا موقع دیتا ہے، وہ بے شک غریب ہو، امیر ہو، ہر ایک کے لیے نیکی کا موقع دیا، ہر ایک کے لیے نیکی کا موقع ہے۔ قربانی کا گوشت کھانا بھی عبادت ہے۔ ویسے تو اسلام نے روزے کو عبادت بنایا ہے، روزہ عبادت ہے رکھنا، لیکن ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، اور ان دنوں میں اس ضیافت کو قبول کر کے گوشت کو کھانا چاہیے اور اپنے لیے برکت بنانا چاہیے۔ پہلی امتیں بھی قربانی کیا کرتی تھی، عیسائی، یہودی، ان پر بھی قربانی فرض تھی اور یہ قربانی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان میں کچھ عقل پسند لوگ آ گئے جو یہ کہنے لگے کہ قربانی کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں، اس قربانی کے پیسے کو کہیں اور خرچ کر دیا جائے۔ اس طرح عقل پسند لوگوں نے ان سے قربانی جیسی عبادت کو دور کر دیا اور وہ قربانی نہیں کر سکتے۔
اسلام ہی ایک واحد مذہب ہے جس میں قربانی کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی اب بہت سے عقل پسند لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی اتنا پیسہ غریبوں کو کھلا دیا جاتا، کتنی بچیوں کی شادی ہو جاتی، IMF کو دے کر قرضہ اتار سکتے ہیں، اتنے پیسوں کو بچوں کی پڑھائی پر لگا دیں تو جہالت ختم ہو سکتی ہے۔ قربانی ہی کرنی تھی تو گورنمنٹ یہ کمیٹی سے جمع کر کے ہر روز جانور ذبح ہو سکتا ہے، غریبوں میں تقسیم ہو سکتا ہے، اس طرح گوشت بھی ضائع نہیں ہوگا۔ یہ 3 دن کی شرط کا کیا فائدہ ہے؟ بجائے اس کے کہ کوئی یعنی معاشی لحاظ سے اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھا جائے، ماہر معیشت وہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ نقصان ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں اگر قربانی ہی کرنی ہے تو کسی معذور جانور کی کر دی جائے، کسی عیب دار جانور کی کر دی جائے، اس کے عیب کا گوشت پہ تو کوئی اثر نہیں ہے۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ معذور جانور کی قربانی آپ نہیں کر سکتے۔ تو ہم کس کی مانیں گے؟ ہم صرف اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں، کسی اور کے حکم کو نہیں۔ یہ کائنات اللہ کی ہے، حکم بھی اللہ کا چلے گا۔ ہم بندے ہی اللہ کے ہیں تو اللہ کی مانیں گے نا۔ جیسے حضرت اسماعیل کو جب حضرت ابراہیم نے لٹایا اور گلے پہ چھری رکھی تو کیا فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں آپ دیر نہ کریں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں تاکہ آپ چھری آسانی سے چلا سکیں۔ کتنا مشکل امتحان اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا۔ حضرت ابراہیم دل ہی دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ اگر تو یہ آزمائش ہے تو مجھے معاف کر دے، اور اگر میرا امتحان ہے تو مجھے پاس کر دے۔ اور اپنے خلیل اللہ کو اس امتحان میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کامیاب کر دیا، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے قربانی کے عمل کو مستقل اور لازم قرار دیا کہ امت محمدیہ بھی ان کی سنت پر عمل کرتی ہے۔ کئی عقل پسند لوگ کہتے ہیں کہ جی اس طرح تو جانور کشی ہوتی ہے، جانوروں کا نقصان ہوتا ہے، تو انہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ جب حضرت اسماعیل کو لٹایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے گردن پہ چھری رکھی تو یہ سوچا ہوگا کہ اس بیٹے کی نسل تو ختم ہو جائے گی، مگر اللہ نے اس بیٹے میں سب سے زیادہ برکت کر دی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے پیدا کیا۔ تو جو جانور قربان ہوتے ہیں ان کی نسلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی جانور جو قربانی میں ذبح ہو سکتے ہیں ان کی نسل پھلتی پھولتی ہے، اس کے برعکس باقی جو جانور ہیں ان کی نسلیں بہت کم ہیں، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ معیشت کمزور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے انبیاء نے بھی قربانیاں کی ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ معیشت کو مضبوط کرتا ہے۔ جو منڈی میں کھڑے لوگ ہوتے ہیں جن کا سال کا گزر بسر ہی اسی پر ہے، چارے والے ہیں، کسائی ہیں، ان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ غریب جنہوں نے کبھی گوشت نہیں دیکھا انہیں گوشت ملتا ہے کھانے کو، اور وہ خوب اچھے طریقے سے پیٹ بھر کے گوشت کھا لیتے ہیں۔ اگر قربانی کو ختم کر دیا جائے تو شاید غریبوں کو سال بعد کیا ساری زندگی بعد ہی گوشت نصیب ہوگا۔ اس عید پہ کوشش کریں کہ اپنی نیتوں کو صاف کر کے قربانی کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ کے ہاں کتنی زیادہ مقبول ہوگی یہ قربانی۔ اور اگر قربانی نہیں کر سکتے یا کر بھی سکتے ہیں تو صرف جانور ہی قربان مت کریں، عید پر اپنی ضد، اپنی انا، حسد، بدگمانی کو بھی قربان کیجیے۔ دل صاف کریں تاکہ قربانیاں قبول ہو جائیں۔ ہمارے نبی نے بھی جہاں 10 سال لگاتار قربانی کی وہیں پہ اور بھی بہت سی قربانیاں دیں۔ غزوہ احد کے موقع پہ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، طائف کے موقع پہ آپ کو پتھر مارے گئے، کتنی زیادہ تکلیف والی زندگی آپ نے گزاری۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سے بھی اللہ تعالیٰ قربانی طلب کرتے ہیں، ہم بھی اپنے نفس کی قربانی دیں، ایسے نفس کی قربانی دیں جو شیطان کے ساتھ مل کر شیطان بن چکا ہے۔ ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچا لیں جو کام ہمیں قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کی قربانی کی بھی ہمت طاقت دے اور جانور کی قربانی کی بھی وسعت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔